حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند اور صلوات ارشاد. قرآن حکیم کے سورہ مبارک ہے حشر کی 21ویں آیت سرنامہ قرآنی ہے، اور اس کے ضمن میں، اس کے پرتو میں، اس کی روشنی میں جس موضوع کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ موضوع ہے حسین اور مقاصد قرآن. حق یہ ہے، سچ یہ ہے کہ مقاصد قرآن تک پہنچنے کا قریب ترین اور سریع ترین وسیلہ حسین ہے. سرکار سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین عالم اسلام کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، اور جو آپ کی شخصیت اور آپ کے فضائل اور مناقب اور کمالات اور عظمتوں سے اس طرح کا اظہار کرے کہ جسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، جانتے بوجھتے عظمت کا اعتراف نہ کرنا، اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ مریض ہی کہا جا سکتا ہے. سرکار سید الشہداء کی شخصیت اور آپ کی عظمت ممکن نہیں ہے کہ کوئی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر ایمان رکھتا ہو اور آپ سے محبت رکھتا ہو۔ حضور کے ساتھ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، قرآن مجید کی روشنی میں اور خود احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ سے محبت کرنا لازمی ہے۔ اور حضور کو محبت کے اس درجے پر رکھنا کہ انسان کو اپنی ذات سے جو محبت ہوتی ہے لازمی ہے۔ ہر شخص کو خود اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ ان تمام محبتوں سے برتر محبت حضور سے ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہوگی تو اس امر الہی پر عمل ممکن نہ ہو سکے گا کہ جسے کہتے ہیں اطاعت رسول۔ بہت سادہ باتیں ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت ممکن نہیں ہو پائے گی۔ رسول کی اطاعت جیسی اطاعت کہ خدا چاہتا ہے، اگر ہم رسول سے اس درجے کی محبت نہ کریں کہ ہم اپنی ذات سے جو محبت کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہو وہ محبت، اپنے ماں باپ سے جو محبت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہو وہ محبت، اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہو وہ محبت۔ کیوں؟ اپنی جان سے اگر محبت زیادہ ہوگی، پیغمبر کہیں گے جاؤ میدان جنگ میں جہاد کے لیے، جان سے محبت ہوگی تو جہاد سے فرار ہوگا، جہاد نہیں کر پائیں گے، یا جائیں گے نہیں، یا جائیں گے تو پلٹ کے آ جائیں گے۔ اپنی جان پیاری ہے، واضح ہے نا یہ؟ حضور سے اس درجے کی محبت طلب الہی ہے اور طلب پیغمبر کہ آپ اپنی ذات سے زیادہ حضور سے محبت کریں، اپنے والدین سے زیادہ حضور سے محبت کریں، اپنی آل اولاد سے زیادہ حضور سے محبت کریں۔ اور اس درجے کی جب محبت ہوگی تو ممکن نہیں ہے کہ اس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ حضور خود کس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بات تو ایسی ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اگر اس درجے کی محبت نہ بھی رکھتا ہو تو کم سے کم اس کے علم میں ہے۔ اگر وہ رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوگا مسجد میں تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ رسول کبھی کبھی سجدے کو طول دے دیتے تھے۔ کیوں طول دے دیتے تھے؟ پشت پر حسین آ جاتے تھے۔ مشہور باتیں ہیں، مشہور باتیں، کوئی نئی بات تھوڑی پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اور پھر وہ تمام حدیثیں، یہ تمام واقعات اور وہ تمام حدیثیں جس میں صراحت کے ساتھ پیغمبر نے اپنے نواسوں کو پہچانوایا ہے، کہیں دونوں کو ایک ساتھ، کہیں ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ۔ اور آقا حسین کی شان میں یہ حدیث ہے کہ پیغمبر منبر پر تشریف فرما تھے اور سید الشہداء مسجد میں داخل ہوئے، پاؤں جیسے کرتے کے دامن میں بچپن کے جو ظاہری تقاضے ہوتے ہیں الجھ رہا تھا، اصحاب نے چاہا کہ اٹھا لیں، پیغمبر خود منبر سے نیچے اتر کر آئے۔ اور آگے بڑھے، حسین کو اٹھایا گود میں، منبر پہ تشریف لائے، بٹھایا اپنے زانوں پہ
اور کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کی معرفت پیدا کرو۔ توجہ ہے؟ ھذا حسین فاعرفوہ، ارے وہ وہاں بیٹھا ہوا کون نہیں جانتا تھا کہ یہ حسین ہیں، رسول کے نواسے ہیں، مگر یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم آج جسے صرف میرا نواسا اور بچہ سمجھ رہے ہو، یہ اتنی عظیم حقیقت ہے کہ اس کی معرفت پیدا کرنا ضروری ہے۔ ھذا حسین فاعرفوہ، کون سا جملہ کب کہاں کہا جاتا ہے اور اس کے پھر نتائج کیا ہوتے ہیں، اور اسے مفاہیم کیسے اخذ کیے جاتے ہیں، کل بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ اس کے لیے پورا ایک نظام ہے قوانین کا۔ کون سا جملہ کس سیاق و سباق میں کیا مفہوم دیتا ہے، یہ قانون کی خاص بحث ہے، جورسپروڈنس میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ اسی جورسپروڈنس کو ہم لوگ کہتے ہیں اصول فقہ۔ کل میں نے عرض کیا تھا، روز ہی اشارہ کرتا ہوں کہ کلام کو سمجھنے کے لیے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں بہت سادہ، صرف زبان کو سمجھنے کے لیے۔ مثلاً یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ مسند ہے، یہ مسند الیہ ہے۔ یہ جو مسائل ہیں یہ نحو کی سطح پر، گرامر کی سطح پر طے ہوتے ہیں، اور اس سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ زبان لکھنے والے نے شعر میں یا نثر میں یا تقریر میں صحیح استعمال کی یا استعمال نہیں کی۔ زبان کی غلطی تو نہیں ہوئی، ترکیب کی غلطی تو نہیں ہوئی جملوں میں، یہ کام کس کا ہے؟ نحو کا، اور یہ یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ ان جملوں میں جو معانی اور مفاہیم ہیں وہ نحو سے پوری طرح واضح نہیں ہو پاتے، اس کے لیے الگ مزید علوم مرتب کیے گئے، علم معانی، علم بیان بطور خاص، کہ بھئی جملہ تو درست ہے مگر اس جملے میں یہاں تقدیم و تاخیر ہے یا یہاں تشبیہ ہے اور استعارہ ہے۔ تقدیم و تاخیر ہے تو کیا معنی ہوں گے، تشبیہ و استعارہ ہے تو کیوں ہے، اس میں کیا مفہوم میں اضافہ ہوا، یہ سب کام کس کا ہے؟ علم معانی اور علم بیان۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، ابھی بھی آپ جملے اور جملے کے مضامین میں ہیں گرفتار۔ اس کے بعد مراد متکلم کیا ہے، یہ نہ نحو صاحب سے ثابت ہوتا ہے نہ معانی و بیان سے۔ معانی و بیان سے تھوڑا سا ترشح ہو جاتا ہے کہ مراد متکلم کیا ہے، لیکن مزید مراد متکلم کی تنقیح کے لیے، یہ بتانے کے لیے، تعین کے لیے کہ متکلم یہ چاہتا ہے، یہاں کچھ اور اصول چاہیے۔ علم دلالات پورا مرتب کیا گیا کہ کوئی جملہ کس طرح اس کی دلالت متعین ہوگی اور مراد متکلم کیسے واضح ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک جملے سے معنی حاصل کرنے کے لیے کتنے ہفت خوان طے کرنے، واضح ہے؟ ہفت افلاک سے گزرنا ہے گوہر معنی کے لیے۔ عنقائے معنی کو اگر شکار کرنا ہے تو پھر بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اب یہاں اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، دست عبدت جوڑ کے عرض کروں، نصاب دینیات اسلام میں معرفت حسین کا پورا ایک لازمی چیپٹر ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول نے حکم دیا ہے۔ فاعرفو، اس کی معرفت حاصل کرو، اسے پہچانو، کس کا حکم ہے،
رسول کا حکم ہے نا. اب اگر رسول نے حکم دیا ہے تو اس حسین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمارے نصابوں میں کیا ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے وہ نصاب تعلیم جو کبھی بنو امیہ نے مرتب کیا، کبھی بنو عباس نے مرتب کیا، کبھی انگریزوں نے مرتب کیا، کبھی مشرکوں نے مرتب کیا، کبھی دہریوں نے مرتب کیا، اس میں حسین کی معرفت کا چیپٹر کیا ہوتا؟ اس میں تو محمد اور آل محمد کی تاریخ کو زیادہ سے زیادہ یا مسخ کیا گیا، تبدیل کیا گیا، انحراف کیا گیا یا مٹا دیا گیا. اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. بہرحال یہ ہمارا عالمیہ ہے، ہمارے نصاب تعلیم کا. کاش ہماری آواز آپ کے ملک کے وزیر تعلیم تک بھی پہنچ جائے. کاش ہماری آواز اس کمیٹی تک پہنچ جائے جو نصاب بناتی ہے. رسول کا ارشاد ہے ھذا حسین فعرفوہ. ذکر حسین کو دبانے کی کوشش نہ کریں، معرفت حسین پر نصاب میں کتابیں شامل کریں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. اگر مسلمان رہنا ہے، اگر فرما بردار حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ حسین کو نہ پہچانیں. اس وقت میں خاص طور پہ ذات گرامی حسین پہ اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ عنوان کا جز بھی ہے. اور پھر یہ جملہ حسین منی وَأَنَا من حسین یا من الحسین، دونوں طرح یہ حدیث کتابوں میں آئی ہے. اچھا اگر کوئی خود اعلان کر دے کہ یہ میرا جزو ہے، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، تو اگر تاریخی نقطہ نظر سے بھی صرف سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ممکن نہیں ہے کہ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ مکمل ہو جائے بغیر حسین کے مطالعے کے. بھی روشن ہے نا یہ باتیں، کوئی ابہام تو نہیں ہے، کوئی اشکال تو نہیں ہے. اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آقا حسین کی ذات گرامی نزدیک ترین وسیلہ ہے، سریع ترین، نزدیک ترین، قریب ترین، راست وسیلہ ہے مقاصد قرآن تک پہنچنے کے لیے. اب مقاصد قرآن کے تعلق سے چند باتیں اور عرض کر دوں، روز ہی عرض کر رہا ہوں تھوڑی تھوڑی باتیں. مقاصد قرآن کچھ تو نمایاں ترین کلی عناوین ہیں، بڑے بڑے عناوین ہیں، جیسے توحید مقاصد قرآن میں سے ہے. اب پرانا جملہ یاد ہوگا نا کہ توحید صرف مقاصد قرآن میں سے نہیں ہے، قرآن مجید کا اصل موضوع ہی توحید ہے. اسے تو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ بھئی قرآن اگر کوئی کتاب ہے تو اس کا موضوع کیا ہے، ایک ہی جواب ہے توحید. توحید حق صمدی، توحید. اور کیا مقاصد قرآن میں سے ہو سکتا ہے؟ تقوی، توکل، تزکیہ نفس، دین، شریعت، یہ سب مقاصد قرآن میں سے ہیں. یہ کلی مقاصد ہیں، بڑے بڑے عناوین ہیں. لیکن قرآن مجید میں ہر سورے کا اپنی جگہ بھی ایک مقصد ہے اور ہر آیت کا اپنی جگہ ایک مقصد ہے، بلکہ ایک سے زائد مقاصد ہیں ہر جگہ. اس کی مثال دے دوں، ایسی مثال جو بچوں کو بھی یاد رہے، ہر ایک کو یاد رہے، جو وہ کلاس روم کی ٹیکنیکل بحثوں سے آشنا نہیں ہے انہیں بھی یاد رہے. آپ کو جانا ہے کراچی سے لاہور فرض کیجئے، یا پاکستان سے آپ کو جانا ہے امریکہ. عجیب مثال زبان پہ آ گئی. اچھا چلیے برداشت کر لیجئے.
اب جانا تو ہے کہاں؟ کراچی سے نیو یارک. مجھے معلوم نہیں ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹیں ہیں، اب تو ہوں گی، 13-14 گھنٹے 15 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہوں گی. ایک زمانے میں ڈائریکٹ فلائٹیں نہیں ہوا کرتی تھیں، مسافت زیادہ تھی، تو وہ کہیں نہ کہیں یورپ کے کسی ملک میں ٹھہرنا پڑتا تھا، اس کے بعد آگے. تو اب اگر کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کہیں نیو یارک جا رہے ہیں، جواب صحیح ہے. لیکن وہ جو آپ کے ہاتھ میں وہ بورڈنگ پاس ہے اور ٹکٹ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کراچی لندن، لندن نیو یارک. تو اب جب کسی سے آپ کہیں اور کہہ دیں کہ میں لندن جا رہا ہوں، فی الحال لندن کی فلائٹ پر ہوں، تو مقصد کیا ہوا؟ لندن. پہلا مقصد لندن ہوا اور دوسرا اور آخری مقصد نیو یارک. اتنی بات سمجھ میں آ گئی بہت آسانی سے سب کو. کسی بڑے مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے میں قدم بقدم بہت سے مقاصد سے گزرنا پڑتا ہے. کتنی آسان ہو گئی بات. اب اگر فلائٹ سے نہیں جا رہے ہیں اور آپ کراچی سے لاہور ٹرین سے جا رہے ہیں، وہ بھی ٹرین وہ ہے کہ جو ایکسپریس نہیں ہے، پیسنجر ٹرین ہے. پتہ نہیں اب چلتی ہے یہ سب یا نہیں. ہم تو پچھلی صدی کے آدمی ہیں، پرانی مثالیں یاد رہتی ہیں. تو معلومات جانا تو ہے لاہور، مقصد اصل کیا ہے؟ لاہور. اور راستے میں جتنے شہر پڑیں گے ہر شہر پر ٹرین رکے گی. اب اگر کوئی پوچھے کہ اس ٹرین کا مقصد کیا ہے، تو آپ کہیں گے آخری مقصد تو ہے لاہور، مگر کراچی سے لے کے لاہور تک جتنے شہر راستے میں آئیں گے سب اس ٹرین کے مقاصد میں شامل ہیں. ہو گئی نا آسان بات بالکل. قرآن مجید کا اصل مقصد ہے خدا تک پہنچنا. کوئی شرک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی فسق کی گنجائش نہیں ہے، کوئی بدعت کی گنجائش نہیں ہے، کسی الحاد کی گنجائش نہیں ہے. قرآن مجید کا سب سے اہم مقصد، آخری مقصد، اولین مقصد اور آخرین مقصد کیا ہے؟ خدا. واضح ہے بات؟ لیکن خدا تک پہنچنے کے لیے خدا تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا؟ صبح اٹھے بستر سے، آپ کسی نے پوچھا کیا کرنے جا رہے ہیں، کہا بھئی وضو کرنے جا رہا ہوں. اس وقت کیا ہوا مقصد آپ کا؟ وضو. وضو کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ نماز. نہ وضو خدا کا نام ہے، نہ نماز خدا کا نام. وضو خدا تک پہنچنے کا ایک جو راستہ ہے، اس میں ایک چھوٹا سا فریضہ ہے، ایک واجب ہے. اس کے بعد نماز پڑھنا ایک بڑا فریضہ ہے، لیکن نماز خدا کا نام نہیں ہے. خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز ایک وسیلہ ہے، اور یہ بھی من جملہ مقاصد دین اور مقاصد قرآن ہے. کتنی روشن مثالیں ہیں. اسی لیے لفظ آیا عنوان میں مقاصد قرآن. قرآن مجید کے مقاصد جمع کی حیثیت سے، کلی حیثیت سے دیکھیں بہت ہیں، اور بہت مشکل ہے کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ تمام مقاصد قرآن پر میری نظر ہے. کوئی بڑے سے بڑا مفسر اور فقیہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید کے تمام مقاصد میری نگاہ میں ہیں. بڑے بڑے چند مقاصد آپ کی نگاہ میں رہتے ہیں، اور اس کے ضمن میں ضمنی مقاصد بھی آپ کے سامنے بہت سے رہتے ہیں، مگر یہ دعویٰ کرنا کہ کل کے کل مقاصد میری نگاہ میں ہیں، ممکن نہیں ہے کہ کوئی غیر معصوم یہ دعویٰ کر سکے. اب آپ اندازہ کر رہے ہیں روزانہ کہ موضوع کتنا اہم ہے اور کتنا وسیع اور کتنا عمیق. اب اس میں آج جب میں نے یہ عرض کیا کہ ہر سورے کا بھی ایک مقصد ہے، پورے قرآن کا مقصد ہے، ہر سورے کا ایک مقصد ہے. اور یہ چیز اگرچہ مرتب اب ہو رہی ہے رفتہ رفتہ، لیکن شروع سے یعنی زمانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس زمانے سے جو کبار صحابہ تھے، جو فقہاء صحابہ تھے، جو علماء صحابہ تھے، یعنی اصحاب میں جو واقعاً عالم تھے، اصحاب میں جو واقعاً فقیہ تھے، اصحاب میں جو واقعاً صاحبان علم تھے، ان کے ہاں یہ مقاصد کے اشارے موجود ہیں۔ کہیں انہوں نے کسی آیت کا مقصد بیان کر دیا، کہیں انہوں نے کسی سورے کا مقصد بیان کر دیا۔ اب اسے پھر اور عرض کر دوں کہ مقصد اور تفسیر میں اور ترجمے میں کیا فرق ہے؟ ارے کوئی آیت ہوتی ہے، اس میں 4، 6، 8، 10 الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ طے کرنا کہ اتنے الفاظ میں کلیدی کلمہ کون سا ہے، اصل لفظ کون سا ہے، جان سخن جس میں سمٹی ہوئی ہے۔ سورہ مبارک حمد روزانہ 17 مرتبہ تو پڑھتے ہی ہیں نا کم سے کم۔ سورہ مبارک حمد کا مقصد کیا ہے؟ ترجمہ نہیں پوچھ رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ کوئی بتائے گا 1-2 لفظوں میں؟ مشکل ہو جائے گی۔ آپ کچھ فرما رہے ہیں، بالکل فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا رب کی تعریف۔ مجھے اس سے اختلاف ہے، اور بڑوں کو اختلاف ہے اس سے۔ صرف تعریف نہیں، تعریف کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ تعریف رب کی سورہ حمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، لیکن اس سب پر ایک کوئی مقصد سب سے زیادہ حاوی ہے۔ سورہ مبارکہ حمد کا مقصد ہے اصل کمال بندگی، کمال بندگی، جہاں انسان بلا فاصل رب سے گفتگو اور مناجات کرتا ہے، جہاں رب کو خطاب کر کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو سورہ مبارکہ حمد کا سب سے بڑا مقصد تو ہے کمال بندگی، اور اسی لیے اس کو رسم بندگی میں شامل کیا گیا، لازمی طور پر نماز میں شامل کیا گیا، چونکہ کمال بندگی کا درس اس میں چھپا ہوا ہے، وہ مقصد اس میں نہفتہ ہے۔ شروع ہوتا ہے سورہ الحمدللہ رب العالمین سے، بلکہ شروع تو ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کا اپنا ایک مقصد ہے، بلکہ اس میں کئی مقاصد ہیں۔ اچھا، مقصد کلام اجاگر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی انسان نے کوئی بات کس انداز سے کہی، وہ انداز تک زیر غور لایا جاتا ہے طے کرنے کے لیے کہ مراد کیا ہے، اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ واضح ہے؟ انداز، کہنے کا انداز بھی مراد کو متعین کرتا ہے کہ دل میں کیا ہے، چاہتے کیا ہیں۔ کہہ تو یہ رہے ہیں، مگر دیکھیے یہ کہا تھا مگر ایسے کہا تھا۔ واضح ہے؟ اب مثالیں دوں گا تو وقت زیادہ صرف ہوتا چلا جائے گا۔ سورہ مبارکہ حمد شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت مجیدہ مستقل ایک آیت ہے اور سورہ حمد کا جز ہے۔ اب اس بحث کو نہیں، دیکھیے ہر جگہ ایک بحث چڑھ جاتی ہے بڑی، اس بحث کو میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے قرآن مجید کی، خود اللہ کے نام نامی لفظ اللہ سے کیوں نہیں شروع ہوئی؟ لفظ اللہ، لفظ جلالہ، اس میں جلالہ سے پہلے 2 کلمے ہیں۔ کون سا کلمہ؟ لفظ جلالہ سے پہلے اسم، اور اسم سے پہلے ہے با۔ با ایک کلمہ ہے مستقل، با حرف جر ہے، اور اس ایک کلمے کے نحویوں نے اور لغویوں نے جا کے پوچھے کتنے معانی لکھے ہیں۔ ایک حرف با کے تقریباً 14 یا 14 سے بھی زیادہ معنی ہیں۔
یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، جا کے کسی بھی نحو کے ابتدائی طالب علم سے پوچھ لیجئے. ایک حرف با. یہ ضرور میں غور کرتا ہوں کہ اکثر نحویوں نے حرف با کے 14 معنی کیوں بیان کیے. قبل اس کے کہ موسم اور میری کمزوری تقریر پہ غالب آئے، میں اپنی بات آج مکمل کر سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی غور کیجئے گا، بعد میں بہت سی باتیں کہ یہ شروع ہوئی بات کہ اللہ کے نام کے سہارے سے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اچھا، ایک تو یہ سوچنا پڑے گا کہ مقصد کیا ہے اس آیت کا. یہ حرف سے کیوں شروع ہوئی، اسم سے شروع کیوں نہیں ہوئی؟ یہ جملہ فعلیہ کیوں نہیں ہے صاف صاف؟ یہ جملہ اسمیہ کیوں نہیں ہے صاف صاف؟ اب باطن میں جو ہے وہ تو ہے، ٹھیک ہے نا، محذوف و مقدر کی بات نہیں کر رہا ہوں. صاف صاف یہ شبہ جملہ ہے، جملہ اسمیہ نہیں ہے. اگر اسم سے شروع ہوتا، فعل سے شروع ہوتا، فعل سے بھی شروع نہیں ہوا، حرف سے شروع ہوا، تو مقصد کیا ہے اس آیت کا؟ پھر اس کے بعد اللہ کا نام آیا. اللہ کے بعد اللہ کے کتنے اوصاف ہیں؟ وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، وہ رب ہے، وہ رازق ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے. 99 نام تو کم سے کم آپ کو سب کو یاد ہی ہونے چاہیے. ان تمام 99 ناموں میں سے صرف 2 نام الرحمن الرحیم یہاں پر کیوں استعمال ہوئے؟ جب آپ یہ غور کریں گے تو ایک مقصد اور اجاگر ہوگا کہ یہ نہ سوچئے کہ یہ قرآن مجید ڈرانے والی کتاب ہے، یہ سوچئے کہ یہ کلام رحمت ہے، اور یہ سر بسر از اول تا آخر کتاب رحمت ہے. واضح ہے؟ اب اس کے بعد آیا کلمہ. اب دیکھیے ایک کے بعد ایک مقصد آ رہا ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. چونکہ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں آپ حضرات، تو جی چاہ رہا ہے کہ اس سورے کے تعلق سے ذرا تفصیل سے عرض کر دوں. یہ الحمدللہ ہی کی رعایت سے آپ نے فرمایا کہ رب کا تعارف. اچھا، رب کا تعارف تو ہے، مگر میں نے کیا عرض کیا تھا کہ کمال بندگی یہ ہے اس کا اصل مقصد. روح بندگی، جہاں مناجات کی لذت نصیب ہوتی ہے بندے کو. دعا اصل عبادت ہے، دعا جوہر عبادت ہے. اور آپ اس وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اور ہمارے یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لیے اور اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے اللہ نے حکمت یہ اختیار کی کہ جبر سے ہم تمہارا سر نہیں جھکوائیں گے. ہم ایسے اسباب فراہم کر دیں گے کہ اس پہ غور کرو، اس کے بعد جذبہ بندگی بیدار ہو جائے تو سجدہ کرنا. یہ جو بندگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے، کب، کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین. تعریف ہے، ستائش ہے اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. الحمدللہ جب آپ نے کہا تو بہت سی نعمتیں سامنے آئیں گی. اس نے زمین خلق کی، الحمدللہ. آسمان خلق کیا، الحمدللہ. سورج اور چاند کو بنایا، الحمدللہ. ہمیں بنایا، الحمدللہ. ہمیں زندگی عطا کی، الحمدللہ. ہمیں اسباب زندگی، ضروریات زندگی فراہم کیے، الحمدللہ. یہ اس کی نعمتوں کا تصور کرتے چلے جائیں گے، اور مضمون حمد جب پھیلے گا تو خود بخود اللہ کی محبت پیدا ہوگی. محبت بنیادی اسباب میں سے ہے جو کہیں سر کو جھکا دیتی ہے. توجہ ہے؟ محبت ہوگی، محبت سے سر جھکائیں گے تو وہ ہے کمال بندگی، وہ ہے یہ اصل بندگی. اگر محبت سے آپ نے سر نہیں جھکایا
تو بندگی تھوڑی ہے. اسی لیے اسلام و ایمان کے مراتب ہیں نا. حضرت علی ابن ابی طالب کی چمکتی ہوئی تلوار دیکھی اور جلدی سے سر جھکا دیا، یہ عبادت نہیں ہے، یہ جان بچانے کا طریقہ ہے. لیکن اللہ کی نعمتوں کا حساب لگایا، شمار کیا، احساس کیا، ادراک کیا، اور یہ ادراک کیا کہ محمد کی ذات گرامی خود کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ سلسلہ ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اللہ کی نعمتوں کو تصور کیا، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوئی، خود بخود آپ کا پورا وجود، آپ کا قلب، آپ کا ضمیر، آپ کا ذہن سب آمادہ عبادت ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد پھر کہا الرحمن الرحیم. پہلے فرما چکا ہے الرحمن الرحیم، پھر فرما رہا ہے الرحمن الرحیم. ایک ہی سورے میں 7 آیتوں کے مختصر ترین سورے میں 99 ناموں کو چھوڑ کر صرف ان 2 ناموں کی تکرار بتاتی ہے کہ خدا را اپنی عقل کا احترام کرو. خدا کا یہ دین اور یہ کتاب دین رحمت اور کتاب رحمت ہے، اسے کتاب عذاب نہ سمجھو. اور اس ایک بات کے علاوہ نہ جانے کتنی اور باتیں ہیں کہ جو مقاصد میں شامل ہیں. ایک تقریر میں کہاں سے عرض کر سکتا ہوں. اگر صرف علماء کا مجمع ہو تو پھر اصطلاحوں میں گفتگو ہوتی ہے، اور اصطلاحوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں ایک چھوٹی سی اصطلاح میں سمٹ آتی ہیں. ٹرمینالوجیز کا یہی فائدہ ہے. لیکن پھر وہ یہ جو ہمارے بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نوجوان، یہ سوچیں گے کہ کیا پڑھا، کیا کہا، کیا بات ہوئی، مقصد فوت ہو جائے گا. الرحمن الرحیم بسم اللہ میں بھی ہے، الرحمن الرحیم پھر مکرر آیا یہاں پر. یہاں خوب بحثیں ہیں اور ایک سے زائد مقاصد یہاں پوشیدہ ہیں، مگر آگے بڑھ رہا ہوں. انسان کا سر 2 چیزوں سے جھکتا ہے، یا محبت یا خوف. جب کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو وہاں جوش محبت پیدا ہوا. جہاں کہا مالک یوم الدین اب دل میں ذرا خوف پیدا ہوگا. روز جزا کا مالک ہے، سزا بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور انعام بھی اس کے ہاتھ میں ہے. قیامت کا خوف پیدا ہوا. جب محبت کا جوش پیدا ہوا اور ایک ذرا سا خوف پیدا ہوا تو پھر جو سجدہ ادا ہوگا وہ سجدہ بہت باکمال ہوگا. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. آقا حسین کوئی قیاس نہیں کر سکتا، مگر آقا حسین تو وہ ہیں کہ نہ صرف یہ کہ انہیں شہادت نصیب ہوئی، ان کے خاندان کے بچے بچے کو شرف شہادت نصیب. بس چند فقرے عرض کروں گا اور گفتگو آج تمام ہو جائے گی. آج اس عزا خانے کی روایت یہ ہے کہ یہاں جناب زینب کے بچوں کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. کربلا میں اب تک مشہور قول مورخین کے درمیان یہ ہے کہ 9 مائیں تھیں جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے. ایک دو نہیں، 9 مائیں تھیں جن کے بچے، مشہور قول یہ ہے، اگرچہ تحقیق کا سلسلہ جاری ہے، جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے. اور ان میں سے کسی بھی ماں نے کوئی گلہ شکوہ جزا فضا سے کام نہیں لیا. آنکھوں سے آنسو بہے. یہ جو آپ ذاکروں کی زبانوں سے، مرثیہ نگاروں کی زبانوں سے، نوحہ خانوں کی زبانوں سے لسان حال، صدائے حال سنتے ہیں نا، یہ ہمارا تخیل ہے. یہ سب مضامین ہم نے
باندھے ہیں شیروں میں. ورنہ کربلا کی مائیں انہوں نے اس طرح جزا فضا سے کام نہیں لیا. کیا صبر و ثبات کا مظاہرہ تھا. کوئی ماں اب سنتے چلے آ رہے ہیں نا آپ ایک زمانے سے 150 برس 200 برس 300 برس سے کہ پچھاڑیں کھا کھا کے غش کر گئیں اور یہ نالا کیا وہ فریاد کیا. اصل تاریخ میں وہ نہیں ہے. یہ ہم ان کی طرف سے صدائے حال اور زبان حال اور لسان حال بیان کرتے ہیں. ذاکرین، شعراء، مرثیہ نگار، نوحہ خان، جس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کیا نظم کر دیا، یہ ان کی شایان شان بھی نہیں ہے. وہاں صرف مرد ہی اولو العزم نہیں تھے، خواتین اس اولو العزمی کے درجے پہ فائز تھیں کہ جو تمام عالم بشریت کے لیے مثالی حیثیت رکھتا ہے. وہ اولو العزمی مثالی حیثیت رکھتی ہے. جناب زینب ہوں یا جناب رباب. اب میں مثال دے دوں، کسی ماں کے آغوش میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا دے دیں آپ، کیا کیا گریہ کرنے کا اسے حق ہے، کتنا تڑپنے کا حق ہے اسے، ہے نا؟ جائز حق ہے، فطری کیفیت ہے. ماں روئے گی، تڑپے گی، ہو سکتا ہے زبان پہ گلہ آ جائے. ہم نے نوحوں میں، مرثیوں میں، منبروں پر بہت کچھ کہا نا. تاریخ دیکھیے، تاریخ میں کیا لکھا ہے. رباب، شیر خوار بچہ، 6 مہینے کا بچہ گیا اور پھر باپ اس کا لاشا لے کے آیا. عام سطح زندگی پر عام انسان تو کیا کرتے ہیں، خدا کا گلہ شروع کر دیتے ہیں نا. خدا کا گلہ سنا ہے نہیں آپ نے؟ اٹھتے بیٹھتے سنتے ہیں. زندگی میں چھوٹی چھوٹی مشکلیں مصیبتیں آ جاتی ہیں تو بوڑھے جوان سب خدا کی شکایتیں کرتے ہیں، خدا کا گلہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں. اچھا، یہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی تو اس نے خدا کا گلہ شکوہ نہیں کیا، کوئی ایسا ناجائز نوحہ نہیں کیا، دشمنوں ہی کو کچھ زیادہ برا بھلا کہہ دیتی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تاریخ گواہ ہے آقا حسین جب 7 مرتبہ آگے بڑھے اور 7 مرتبہ پیچھے، اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اور اس کے بعد بالآخر آپ خیمہ گاہ کی طرف آئے. در خیمہ پر رباب کھڑی تھی، اس شیرخوار بچے کی ماں. آبا کا دامن ہٹایا، بچہ بس رباب کی آغوش میں دے دیا. قیامت کی مصیبت ہے نا، قیامت کی. رباب کو معصومہ تو کوئی نہیں کہتا، رباب کو ثانیہ زہرا تو کوئی نہیں کہتا، اور فرما رہے ہیں آپ رباب کو حجت خدا تو نہیں کہتا. مگر کیا اس ماں کا مرتبہ صبر و ثبات تھا. کیا بس ایک جملہ کہا بیٹے کو دیکھ کے، بنیا امثلک ینحر، میرے بچے کیا تیرے جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ دیکھا آپ نے؟ صبر و ثبات، صبر و ثبات، صبر و ثبات، یہ مرتبہ، یہ اولو العزمی. اب جائزہ لیں ہم کس طرح سے غم مناتے ہیں اور کس طرح سے غم منانا چاہیے. گریہ ہو رہا ہے، گریہ کبھی نہیں رکے گا.
گریے کو روکنے کی کوشش نہ کریں، گریے پہ پابندی نہ لگائیں، دلوں کو اشک اعضا سے تر و تازہ اور منور رکھیں، دلوں کو پتھر نہ بنائیں۔ یہ جب مرتبہ رباب کا ہے کہ چھماہے کو دیکھ کر بھی زبان سے کوئی گلہ نہ کیا، تو اب سوچ لیجئے کہ اس بی بی کا مرتبہ کیا ہوگا جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں، حسین کی اولو العزم بہن زینب، دو بیٹے زینب کے گئے، میدان کربلا میں جہاد کیا، بھرپور جہاد کیا، شہید ہوئے عون اور محمد، اور دونوں کے لاشیں جب آئے ہیں تو جب لاشیں لے کر امام آ رہے تھے، خاص طور سے میرے بزرگ ہیں، شفیق ہیں اور مجتہد بھی ہیں اور بہت اچھے خطیب بھی ہیں عربی زبان کے، علامہ آیت اللہ شیخ فاضل مالکی، پروردگار ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ جناب عون اور جناب محمد دونوں بی بی زینب کے بیٹے تھے۔ کتابوں میں اختلاف ہے، آپ نے سنا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد بی بی زینب کے بیٹے تھے، عون دوسری ماں سے تھے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے، لیکن بہت سے محققین کا یہ قول ہے کہ دونوں بیٹے زینب کے تھے، دونوں بیٹے شہید ہوئے۔ امام حسین محمد کے لاشے پہ پہنچے، محمد کا لاشا لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد خیمہ گاہ میں جب تشریف لائے، لاتے ہوئے لاشا زینب دیکھ رہی تھی، لیکن جب لاشا لا کے رکھ دیا ہے تو اب زینب نظر نہیں آ رہی تھی۔ پوچھا ہے سرکار سید الشہداء نے، اور نجف اشرف کے ایک اور عظیم مورخ، ادیب، شاعر، محقق، مصنف اور میرے برادر معظم علامہ سید ذوالقدر رضوی کے خصوصی استاد ادب علامہ سید مہدی سویج الخطیب، جو اپنے دور کے نامور محقق تھے، وہ اس انداز سے مصائب پڑھا کرتے تھے عون و محمد کے نجف اشرف میں منبر حرم سے۔ وہ کہتے تھے حسین لے کر آئے اور دونوں بھانجوں کے لاشیں زمین پر لٹا دیے، اس کے بعد خود لیٹ گئے درمیان میں، کبھی ادھر مڑتے تھے محمد کو پیار کرتے، کبھی ادھر مڑتے تھے ان کو پیار۔ بیٹا جاؤ، جنت میں تمہاری دادی انتظار کر رہی ہیں۔ اس کے بعد بلایا، کہاں ہے زینب؟ میری ماں جائی بہن زینب کہاں ہے؟ معلوم ہوا زینب سجدے شکر میں ہے۔ پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانیاں قبول فرمائی۔